جب میں بیاہ کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر فرحان نے پہلی ہی رات کہا کہ نسیم خانم، تم جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو مجھ سے ضرور مشورہ کرنا۔ میں جس بات سے منع کر دوں اس پر اصرار مت کرنا، اسی طرح زندگی اچھی گزرے گی۔ میں نے ان کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی، کیونکہ میں خود کو بہت عقل مند اور دوسروں کو معمولی سمجھتی تھی۔ یہ میرے والدین کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میرے شوہر فطرتاً خاموش مزاج انسان تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا جرنل اسٹور تھا جس کی آمدنی سے بخوبی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ شادی کے وقت میری عمر صرف 17 برس تھی۔ سارا دن کبھی ہمسایوں کے یہاں، کبھی سہیلیوں کے گھر اور کبھی خالہ زاد بہنوں کے پاس وقت گزارتی۔ میری ساس مجھ سے ڈرتی تھی کیونکہ میں زبان دراز تھی اور منٹوں میں بڑوں کی بے عزتی کر دیا کرتی تھی۔ میاں سمجھاتے رہتے کہ گھر پر رہا کرو، دوسروں کے گھر میں روز روز جانے سے اپنی عزت کم ہو جاتی ہے، مگر میں نہ مانتی۔ میں کہتی کہ میرا دل گھر میں نہیں لگتا تو کیا کروں؟ گھر کا کوئی کام میں نہ کرتی تھی، سارا کام عمر رسیدہ ساس کے سپرد تھا۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے کبھی شکایت نہ کرتی کہ کہیں الٹی شکایت میرے سر نہ آ جائے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی ماں بنایا۔ ہم نے اس کا نام ایان رکھا۔ چھوٹے بچوں کی طرح وہ راتوں کو جاگتا، مگر میں نیند کی رسیا تھی۔ شوہر دن بھر دکان پر کام کرتے اور رات کو تھکے ہارے گھر آتے۔ ساس ان کو کھانا دیتی اور جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آتے تو میں کہتی کہ تمہارا بیٹا رات کو بار بار جاگتا ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے فیڈر لگا دیا ہے، تم اسے ماں کو دے دیا کرو تاکہ جب جاگے تو وہی پلا دیں، مجھ سے بار بار نہیں اٹھا جاتا۔ فرحان کہتے کہ ماں بوڑھی ہیں، وہ دن بھر کام کرتی ہیں، اگر رات کو بھی بچے کے لیے جاگتی رہیں تو بیمار پڑ جائیں گی۔ تم نہیں اٹھ پاؤ گی تو میں اٹھ جاؤں گا، لیکن امی کو تکلیف نہ دوں گا۔ یوں وہ خود رات رات بھر جاگتے، بچوں کو سنبھالتے، جبکہ میں مزے سے سوتی رہتی۔ دن کو دکان پر کام، رات کو جاگنے سے ان کی صحت خراب ہونے لگی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے کچھ نہ کہتے۔ وہ میرے آرام کے لیے اپنی راحت قربان کر دیتے تھے۔ ایان کو سانس لینے میں دشواری رہتی تھی، اسی لیے وہ پوری رات جاگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایان کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا کی اور پھر ایک کے بعد ایک بچے ہوتے گئے، یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ اب میری مصروفیت بچوں میں ایسی بڑھی کہ باہر نکلنے کا موقع ہی نہ رہا۔ میاں کی آمدنی بچوں پر خرچ ہو جاتی، گھر کا خرچ بمشکل پورا ہوتا۔ جب تک ساس زندہ رہی انہوں نے سگی ماں کی طرح میرا ساتھ دیا۔ حقیقت میں میرے بچوں کو انہوں نے ہی پالا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بچے چھوڑ کر کہیں نکل جاتی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بیٹا ایان نہایت لائق اور بااعتماد تھا۔ FSC کے بعد اس نے ڈپلومہ کیا تو ایک دوست کے ذریعے جرمنی جانے کا موقع ملا۔ وہاں جا کر اسے بہت پسند آیا۔ مستقل رہائش کے لیے اس نے ایک جرمن عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ پاکستان آیا تو اپنی جرمن بیوی اور ایک ننھے سے بیٹے کے ساتھ آیا۔ میری بہو بہت شریف اور بااخلاق عورت تھی، میرا ادب کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں غیر ملکی بہو کو دیکھ کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ اپنی عمر سے بڑی غیر مذہب عورت سے شادی کر لی؟ تم نے میری اجازت کا خیال بھی نہ رکھا، اب اسے طلاق دو۔ ایان کسی طور راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ امی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ میرا گھر، میری زندگی ہے۔ فرحان مجھے سمجھانے لگے کہ نسیم، ایسا نہ کرو، بیٹے کا ہنستا بستا گھر مت اجاڑو۔ بہو غیر ملکی ہے تو کیا ہوا، وہ اچھی عورت ہے، اخلاق والی ہے، وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہے اور تم اس کی طلاق کروانا چاہتی ہو؟ کم از کم اپنے پوتے کا خیال تو کرو۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، انہیں وہیں آباد رہنے دو، جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں انہیں ویسی زندگی جینے دو۔ مگر میری سوچیں ہی عجیب تھی، کوئی خیال دماغ میں سما جاتا تو پھر اسے نکالنا میرے بس کی بات نہیں رہتی تھی۔ میں نے رو رو کر دن رات ایک کر دیا اور ایان سے کہا، اگر تم نے اس کو طلاق نہ دی تو میں تمہیں بددعا دوں گی۔ میرا بیٹا بیچارہ چکرا گیا۔ آخر کار اسے میری خواہش پوری کرنا پڑی۔
ہم ماں بیٹے کے درمیان ہر وقت جھگڑے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر جرمن بہو پریشان ہو گئی۔ ملا کر ایان نے اسے بتا دیا کہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور پاکستان میں رہ جاؤں۔ اس نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہوں؟ اس نے صاف کہا کہ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں رہنا پسند نہیں کروں گی۔ آپ تو اپنی ماں سے ملنے آئے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ ہم جلد واپس جرمنی لوٹ جائیں گے۔ اب اپنا وعدہ نبھاؤ یا مجھے جانے دو، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ ایان نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ میں نے کہا کہ تم اب واپس نہیں جاؤ گے ورنہ میں زہر پی لوں گی۔ میں ماں ہوں، میرا حق ہے کہ جس بچے کو پالا پوسا اسے اپنا سہارا سمجھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتی۔ یوں 2 کشتیوں کا سوار میرا بیٹا بیچ مجھدار میں ڈوب گیا۔ میری جرمن بہو میرے رونے پیٹنے سے گھبرا کر اپنے بیٹے کو لے کر واپس چلی گئی۔ اس نے خود ہی ایان سے طلاق لے لی تاکہ وہ مجھے راضی رکھ سکے اور میرے پاس رہ سکے۔ اس کا یہ قدم میرے لیے وقتی خوشی کا باعث تو بنا مگر ایان بہت دنوں تک پریشان رہا۔ مگر چونکہ میرے کہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس نے میری خوشی کے لیے میری بھانجی سنوبر سے شادی کر لی اور وطن میں رہنا قبول کر لیا۔ وہ 1 سال پاکستان میں رہا مگر معقول روزگار نہ مل سکا۔ باپ کی دکان پر بیٹھنے سے اس کا جی اکتا گیا۔ تب اس کے سسر نے اپنے بیٹوں کے ذریعے اس کا دبئی کا ویزا لگوا دیا اور وہ وہاں چلا گیا۔ وہاں اس کے سالوں نے اسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور بعد میں اپنی بہن یعنی ایان کی بیوی کو بھی دبئی بلا لیا۔ انہی دنوں میری بیٹی گلناز کے لیے رشتہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی خوبصورت نوجوان سے ہو، حالانکہ کئی اچھے اور شریف گھرانوں سے رشتے آئے مگر میں نے اعلیٰ خاندان اور شرافت کے بجائے صرف خوبصورتی کو ترجیح دی۔ تبھی گلناز کے لیے ایک نہایت خوبصورت نوجوان کا رشتہ آیا جس کا نام بلند اقبال تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے وہ نوجوان بے حد پسند آیا اور میں نے رشتہ منظور کر لیا۔ میرے شوہر نے سمجھایا کہ یہاں رشتہ مت کرو، ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی پڑوسی انہیں جانتا ہے، یہ محلے میں نئے کرایہ دار ہیں۔ مگر میں نے ان کی ظاہری ٹپ ٹاپ دیکھ کر سمجھا کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ضد میں آ کر بیٹی کو بیاہ دیا۔ میاں منع کرتے رہ گئے اور بعد میں بہت پچھتانا پڑا کیونکہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی وہ لوگ میری بیٹی کو لے کر کہیں چلے گئے اور ہمیں کوئی اطلاع تک نہ دی۔ 2 سال تک ہمیں ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار ایک دن گلناز کا خط آیا۔ اس نے لکھا کہ ماں، تم نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا ہے، یہ لوگ عورت کی کمائی کھانے والے ہیں، مجھ پر سخت پابندیاں ہیں اور یہ خط بھی میں بڑی مشکل سے لکھ رہی ہوں۔ خط پڑھ کر میرا خون کھول گیا مگر میں نے وہ خط اپنے میاں سے چھپا لیا کیونکہ اگر وہ جان لیتے تو میری خیر نہ ہوتی، یقیناً وہ مجھے طلاق دے دیتے، پھر میری اولاد کا کیا بنتا۔ میں اپنے خود سری پر بہت پچھتاتی رہی کہ میری نادانی نے بیٹی کو عذاب میں ڈال دیا مگر افسوس عقل پھر بھی نہ آئی۔ دوسری بیٹی ماں جبین کی شادی بھی ایک خوبصورت نوجوان سے کر دی، البتہ اس کے خاندان کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کی۔ وہ لوگ نہایت مذہبی اور سخت مزاج تھے جبکہ ماں جبی شوخ، آزاد خیال اور فیشنیبل تھی۔ شوہر سخت گیر نکلا جس نے اسے زندہ دل سے مردہ دل بنا دیا۔ وہ اسے پردوں میں رکھتا، 4 دیواری سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہ دیتا۔ میں کے آنے پر بھی پابندی تھی، خاص طور پر وہ میری بیٹی کو جتلاتا کہ تمہاری ماں خود سر عورت ہے اور مجھے اس کا مزاج بالکل پسند نہیں۔ انہی دنوں میرے منجلے بیٹے جنید نے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے مراسم بڑھا لیے، پھر دونوں چند دنوں کے لیے کہیں دور چلے گئے۔ ایک دن ایک شخص نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ آپ کی بیٹی ماں جبین کی حالت بہت خراب ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کا داماد بھی شدید زخمی ہے، وہ دونوں فلاں اسپتال میں ہیں، جلدی آپ کو بلوایا ہے۔ میں نے شوہر کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور خبر سنتے ہی اکیلی ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے خالی مکان میں لے گئے، میرے ساتھ زیادتی کی اور ویڈیو بنا لی، کہا کہ یہ ہے تمہارے غرور کا بدلہ، ہماری بیٹی کو تمہارے بیٹے نے اغوا کیا، کئی دن اپنے پاس رکھا، اس کو بے آبرو کیا، جبکہ وہ بھی 16 برس کی ناسمجھ بچی تھی
ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اب تم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اب تم دفع ہو جاؤ۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی، کسی کو اس واقعے کی ہوا بھی نہ لگنے دی کہ اس میں میری ہی بدنامی تھی۔ انہی دنوں ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولی تمہارے بیٹے فہد نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے میں بدنامی کے دوراہے پر کھڑی ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ ایک بیٹے کی زیادتی کا خمیازہ بھگت چکی تھی، تبھی اس دوسری پر مجھے رحم آ گیا کیونکہ میں خود زخم خوردہ ہو چکی تھی۔ اب احساس ہوا کہ ایسے نازک معاملات میں عورت بیچاری کی جان پر بن جاتی ہے، جبکہ زمانہ اس کے دکھ کو نہیں سمجھتا اور اسے ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ میں نے پروین کو تسلی دی، وعدہ کیا کہ تم کو اپنی بہو بنانے کو تیار ہوں، پہلے شوہر سے بات کر لوں۔ میں نے کسی کو پروین کی حالت کے بارے میں نہ بتایا، صرف یہ کہا کہ ایک ملنے والی نے رشتہ دکھایا، مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے۔ فہد سے شادی کے لیے میں نے پروین کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی ہے۔ خود میرے بیٹے کو بھی علم نہ تھا، مگر اس نے میرا مان رکھتے ہوئے میرے فیصلے کو مان لیا۔ میں نے اس کو اس لیے پروین کے بارے میں نہ بتایا کہ وہ مجھے ملی تھی، کہیں وہ شادی سے منع نہ کر دے اور پہلی والی لڑکی کی طرح اس کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ فہد شریف طبیعت اور فرما بردار تھا، میں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ممکن ہے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو۔ بیٹے سے پوچھ تو لوں کہ تم پروین نامی لڑکی کو جانتے بھی ہو یا نہیں؟ بس اس کے والدین سے رشتے کی بات کی اور چھٹ منگنی پٹ بیاہ کر ڈالا۔ پروین کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ میرے شوہر حیران تھے کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ایک غیر مذہب کی لڑکی جو نرس ہے اور فہد سے بڑی ہے اس کو بہو بنا کر لے آئی۔ آخر اس معمولی شکل و صورت کی لڑکی میں ایسی کیا خوبی ہے کہ میں نے ان سے مشورہ بھی نہیں کیا؟ ادھر شوہر میری منمانیوں پر حیران، ادھر فہد میری خوشنودی کی خاطر چپ، اور میں سمجھ رہی تھی کہ میرا صاحبزادہ اپنے کرتوت کی وجہ سے چپ ہے۔ لیکن اول شبی جب فہد کو یہ احساس ہوا کہ پروین پہلے ہی کہیں اپنا زیور عصمت کھو آئی ہے تو اسے بہت رنج ہوا، اور اگلی صبح ہمارے بیدار ہونے سے قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے بھی چپ سادھ لی، زبان کھولتی تو خود بدنام ہوتی۔ آخر اس لڑکی کی منت سماجت کی تو اسی نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ اسے دراصل ایک پولیس والے نے دھوکہ دیا تھا، لیکن بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے میرا سہارا لیا۔ وہ بولی میں فہد کو یوں جانتی تھی کہ وہ میرے کزن کا دوست ہے، میں اس کو دیکھ چکی تھی کہ وہ سیدھا سادہ شریف لڑکا ہے۔ سوچا اس کی ماں سے ملتی ہوں اور کہانی بنا کر رحم کی بھیک مانگتی ہوں، ممکن ہے بات بن جائے، اور بات بن گئی۔ گویا اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے میرے لڑکے کی شرافت کا سہارا لیا تھا، اور میں نادان بغیر بیٹے سے تصدیق کیے اس کی چالاکی کے جال میں پھنس گئی۔ جب میں نے فرحان کو بتایا وہ تو رونے لگے، بولے آخر تمہاری منمانیاں ہم کو ظلمت کے سمندر میں کہاں تک لے جائیں گی؟ میں نے پہلے روز ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ جو فیصلہ کرنا میرے مشورے سے کرنا، مگر تم اب تک اپنی مرضی کرتی رہی ہو، کسی سے مشورہ لینے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتی۔ اب دیکھو ہر فیصلہ ہی تمہارا غلط رہا، اپنی اولاد کو جہنم میں جھونک کر بھی تم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم کر کیا رہی ہو۔ یہ ہے تمہاری خود پسندی کی انتہا۔ میرا بیٹا تو لوٹ کر کبھی واپس نہ آیا، مگر اس نرس نے کسی اور کا تحفہ ہمارے گھر میں جنم دیا، اور میں خاموش رہی۔ اس غم نے میرے شوہر کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا۔ وہ بیمار رہنے لگے اور 2 برس کے اندر ہی یہ دنیا چھوڑ گئے۔ میں نے 2 سال صبر کیا، مگر آخر کار صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن میں نے پروین سے کہا تمہاری وجہ سے میں نے اپنا شوہر اور بیٹا دونوں کھو دیے ہیں، تم پر ترس کھانے کی مجھے کافی سزا مل چکی ہے، بہتر ہے کہ اب تم اپنا بچہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں اب مزید نیکی نہیں کر سکتی، اگر تم نہ گئی تو میں سب کچھ ظاہر کر دوں گی۔ پروین بھی اب مزید نیک پروین بن کر ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس کے بچے کو میرے بیٹے کا نام مل چکا تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے اپنا سوٹ کیس اٹھا کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اپنی ہی نادانیوں نے مجھے ایسے غم دیے کہ میں خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ سب سے گہرا زخم تو میری بڑی بیٹی کا تھا جو جیتے جی مجھ سے بچھڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے گلناز کا خط چھپا لیا تھا،
مگر وہ راز میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا۔ میں نے اس کے دیے گئے پتے پر بہت تلاش کروایا، مگر وہ لوگ وہاں سے کہیں اور جا چکے تھے۔ آج میں ایک رفاہی ادارے میں ہوں جسے لوگ اولڈ ہوم کہتے ہیں۔ یہاں کر میں نے سمجھا کہ انسان اپنے اعمال، اپنی ضد اور اپنی خود سری کی سزا خود ہی بھگتتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو خود سے کم عقل سمجھا اور یہی غرور مجھے یہاں تک لے آیا۔